مانگنا کیسا ہے سب جانتے ہیں کہ اگر سچ مچ یہ ظلم ہے، راستہ روکنا، حق مارنا ظلم ہے، اور جب تک حق کی ادائیگی نہیں ہوگی تو معافی بھی نہیں ہوگی۔ شروع میں سنت طریقے سے نکاح کرنے کے بعد جہیز کا لینا دینا کیسا ہے؟ جہیز کا مانگنا تو رشوت ہے، رشوت حرام ہے۔ طریقے کے ساتھ کسی صحیح عالم سے مشورہ کر کے اپنی لڑکی کو کوئی کچھ دینا چاہے زندگی بھر دے سکتا ہے، مگر جہیز کا مانگنا حرام ہے۔ کسی امتحان کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تو رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ لڑکی مان لیجئے ملک برادری کی ہے، لڑکا جھوجا ہے، دونوں کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ نکاح تو جائز ہے، لیکن قوم کے اندر فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کا جھٹ پٹ جیسا پاجامہ پہننا کیسا ہے؟ وہ چوڑے پائچے کا پاجامہ آ گیا ہے، عورت کے لیے وہ بھی جائز نہیں، اور پھٹ پاجامہ پہننا بھی جائز نہیں۔ کچھ کمپنیاں علاقے میں کام کر رہی ہیں کہ ہماری کمپنی میں اتنا پیسہ جمع کر دو، ہر مہینے میں اتنا پیسہ ملتا رہے گا، اور تم ممبر بناؤ، تمہیں اجرت ملے گی، تمہارے بنائے ہوئے ممبر دوسروں کو جوڑیں گے، ان کو بھی اجرت ملے گی، تمہیں بھی کمیشن ملے گا۔ یہ کمپنیوں کی یہ صورتیں ناجائز ہیں، اور اس پر ناجائز کا فتویٰ آ چکا ہے۔ جو فتویٰ وصول کرنا چاہے تو وہ 1-2 دن کے بعد لمحے سے وصول کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کا فتویٰ منگایا ہے، ناجائز کا فتویٰ آیا ہے۔ ان لوگوں نے بھی ایک فتویٰ لے رکھا ہے، اس میں کچھ صورت اور لکھی تھی۔ اس وقت 1-2 مفتیان کرام نے جائز لکھ دیا تھا، مگر بعد میں ثابت یہ ہوا کہ اس میں سوال کچھ تھا اور ان کا حال اور ان کا معاملہ کچھ اور ہے، اس پر ناجائز کا فتویٰ ہے۔ دعا کی پرچی ہے۔ کسی مدرسے میں باہر کے بچے رہتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، امداد، فطرہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر مدرسے میں باہر کے بچے رہتے ہوں اور اس کا خرچ امداد سے نہ چلتا ہو تو باہر کے بچوں کی وجہ سے زکوٰۃ اور فطرہ صدقہ لے سکتے ہیں، اور اگر کام نہ چلے فیس بھی لے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ فطرے کو ادا کرنا یہ محتمم صاحب کی ذمہ داری ہے، اس کی صحیح صورت اختیار کی جائے۔ ہم لوگ ان سے پوچھئے مولانا ہارون صاحب سے، جب تنخواہ دینے کا ٹائم آتا ہے روح کانپتی ہے، یہ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ فطرہ لوگوں کا ادا ہونا چاہیے، تو جس مدرسے میں باہر کے بچے رہتے ہیں وہ زکوٰۃ صدقہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ مسجد کا امام غیر محرم سے بات کرتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کو ادب سے سمجھا دیا جائے کہ غیر محرم سے بلا ضرورت بے پردہ بات نہ کیجیے۔ اگر وہ مان جائیں بہت اچھا ہے، اگر وہ ناجائز کام کرنے پر ضد کریں تو مسجد والے مشورہ کر کے انہیں ہٹا سکتے ہیں۔ مسجد میں فتنہ کرنا جائز نہیں۔ لڑکی کو انگوٹھی پہنا کر دوبارہ دیکھنا گھر والوں کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ لڑکی کو دیکھنا تو جائز ہے، لڑکا بھی دیکھ سکتا ہے ایک نظر، لیکن اس کا رواج بنانا ٹھیک نہیں۔ اگر ہم اس کا رواج بنائیں گے کہ لڑکی کو لڑکے والے یا لڑکا دیکھا کرے تو لڑکیوں کا حال اچھا نہیں رہے گا، لڑکیاں بیچاری بدنام ہوں گی۔ جیسے گائے بھینس کا مسئلہ ہے کہ فلاں جگہ کے لوگ آئے تھے ناپسند کر گئے، فلاں جگہ کے آئے تھے ناپسند کر گئے، یہ کام چوری چپکے سے کرنے کا ہے، لیکن اگر لڑکا بھی کہیں چھپ چھپا کر ایک نظر دیکھ لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ مفتی طارق مسعود کا بیان سن سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، ان کا بیان سن سکتے ہیں۔ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے،
انہوں نے مسائل بیان کرنے میں 2-4 غلطیاں کی ہیں، اس لیے میں انہیں اوٹ پٹانگ کہہ دیتا ہوں۔ زیادہ شوق چینل چلانے کا نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے اگر کسی مسئلے میں شک شبہ معلوم ہو تو اپنے معتبر عالم سے معلومات کر لیں، کہیں کہیں مسئلے میں وہ غلطی کرتے ہیں۔ اپنوں کا ساتھ دینا بہتر ہے یا حق کا ساتھ دینا؟ حق اور انصاف کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سچی گواہی دو، سچ بولو، چاہے اپنوں کے خلاف ہی پڑے۔ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ ہونے کے باوجود دودھ نہیں پلاتی کمزوری کے ڈر سے، بس قرآن پاک میں ہے کہ بچے کو دودھ پلانا تو ضروری ہے، اگر عورت مجبور ہے تو کرائے پر کسی سے پلوا دے، اگر کوئی کرائے پر پلانے والی نہ ملے تو عورت ماں کو پلانا ضروری ہے، بچے کی جان کو بچانے کے لیے ماں کا پلانا ضروری ہے، کمزوری دور کرنے کی تدبیر سوچے۔ 15 اگست میں 26 جنوری میں مدرسوں کی چھٹی کرنا قانونی مجبوری بن گیا۔ آپ لوگ دیش کے پکے سچے وفادار ہیں، اگر آپ چھٹی نہیں کریں گے آپ کو دیش ویرودھی کہا جائے گا، اس لیے حکمتاً مصلحتاً چھٹی کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ گڑ ملا کر مہندی لگانا کیسا ہے؟ اگر وہ مہندی پاپڑی کی طرح جمتی ہو تو اس کا لگانا جائز نہیں، کیونکہ وضو غسل نہیں ہوگا۔ اگر وہ کھرچنے سے اترتی ہے تو ایسی مہندی کا لگانا جائز نہیں، اگر کھرچنے سے نہیں اترتی تو اس مہندی کا لگانا جائز ہے۔ 15 اگست میں 26 جنوری میں ہماری بچیوں کا ڈانس کرنا کیسا ہے؟ ڈانس کرنا تو ناجائز ہے۔ جلسوں کی ویڈیوگرافی کرنا، اس کو بڑے بڑے محققین علماء منع ہی کرتے ہیں۔ چوڑے پہنچوں والی پینٹ وغیرہ پہننا لڑکوں کے لیے کیسا؟ لڑکے ایسی پینٹ نہ پہنے جس سے ران پنڈلی بالکل الگ دکھائی دے، جیسے لڑکیوں کے لیے چست پاجامہ پہننا ناجائز ہے، بچوں کے لیے یہ جینس والی پینٹ پہننا ناجائز ہے۔ چوڑی پینٹ پہن سکتے ہیں جس میں بدن الگ الگ سجھائی نہ دے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ آج کل بچے ہندی انگریزی پڑھتے ہیں اور ان کو صحیح راستے سے ہٹانے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ حدیث پاک کا مطلب غلط سلط ان کو بتایا جاتا ہے۔ ایک حدیث ان کو سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے، یہ حدیث تو سنا دی، مگر یہ حدیث نہیں بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اور ایسا کرنے والوں سے یوں کہا تھا کہ تم نماز میں گھوڑے کی پونچھ کی طرح ہاتھ کیوں ہلاتے رہتے ہو، گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ کیوں ہلاتے رہتے ہو، نماز میں سکون سے چین سے کھڑے رہا کرو۔ اس حدیث کو بتایا نہیں تو ہمارے بچے بہک جاتے ہیں کہ رفع یدین کرنا تو سنت ہے، یہ پہلے سنت تھا، بعد میں ہمارے نبی نے چھوڑ دیا تھا۔ لڑکیوں کا کمپنی میں نوکری کرنا کیسا ہے؟ جس نوکری میں بے پردگی ہوتی ہو، عزت کا ایمان کا خطرہ ہو، ایسی نوکری کرنا لڑکیوں کے لیے جائز نہیں۔ جہاں پردے کا اہتمام ہو، عزت ایمان کا خطرہ نہ ہو، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ کچھ لڑکے سلام کرتے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔